جی تو ناظرین السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ پاکستان۔ ناظرین آج میں ایک ایسے شخص کے گھر موجود ہوں جس کی ادھیڑ عمر کا ایک شخص ہے، جس کی 8 بیٹیاں ہیں۔ 8 بیٹیاں ہونے کے باوجود اس انسان نے ہمت نہیں ہاری، ان کے لیے کما رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر رہا ہے۔ جس میں سے 8 بیٹیوں میں سے اس وقت ان کے گھر میں 2 بیٹیاں موجود ہیں، باقی جو 6 ہیں ہمت ہار کر آخر پر آ کر ہمت ہار کر اس نے 6 بیٹیوں کو اپنی بڑی بہن کے گھر آزاد کشمیر بھیج دیا ہے۔ 2 بیٹیاں اس کے پاس ہیں جن کی پرورش کرنا اس کے لیے محال ہوا ہے۔ پارکنگ میں ملازم ہے ایک عام سا، مہینے کی 3000 روپے اس کی تنخواہ ہے، جس میں سے دن کا کوئی گاڑی والا دے گیا نہ دے گیا وہ اس کی قسمت ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ جو 2 بچیاں ہیں ان کو پڑھا رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، قرضہ اٹھایا ہوا ہے اس انسان نے، اور بے بسی کا، اس انسان کی بے بسی کا میں کیا کہوں کہ میرے پاس اور الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے۔ تو آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد رشید ہے، میں آزاد کشمیر ضلع باغ کا رہنے والا ہوں۔ میرے 8 بچے ہیں، بیٹیاں ہیں میری۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں ان بھائیوں کا اور پاکستان کا کہ جس میں ایسے ایسے نیک لوگ بھی ہیں جو ایسے مجبور لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ میرے پاس یہ تمام رپورٹیں موجود ہیں، کیونکہ جب تک بندہ دیکھے گا نہیں اس کو یقین نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ہے یا نہیں۔ یہ میری گھر والی ہے، اس کا تقریباً میں 3 سال سے علاج کرا رہا ہوں۔ اس کا ابھی بھی 3 اسپتالوں میں علاج ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اس کو جنرل اسپتال لے کے گیا، وہاں سے پھر انہوں نے گنگا رام شفٹ کیا، پھر وہاں سے انہوں نے میاں اسپتال میں شفٹ کیا۔ دیکھیں اس کی یہ MIR ہے، آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے۔ یہ MIR اس کی میں نے کرائی ہے۔ مختصر بات ہے کہ اس کی یہ رپورٹیں میرے پاس ڈھیر سا پڑا ہے، جو ان بھائیوں کو بھی میں نے دیکھا ہی ہے۔ اب میں 8 بیٹوں کی کفالت کرتا ہوں، کرنے والی خدا کی ذات ہے۔ میرے اوپر تقریباً 10 لاکھ روپیہ قرضہ ہے۔ چھوٹا سا گھر آزاد کشمیر میں 1 کمرے کا میرے پاس موجود ہے۔ نہ میں گھر بنا سکتا ہوں، نہ میں گھر کا خرچہ چلا سکتا ہوں۔ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، 1 بیٹا ہے جو بالکل چھوٹا ہے۔ تو میری 8 بیٹی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ 4 بیٹیوں کا میں نے شادی کرایا، ان کا جہیز ابھی تک میں دے نہیں سکا، میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے بھی مجھے روز تانے مہینے وصول ہوتے ہیں۔ کیا کریں، بیٹیوں والے مجبور ہوتے ہیں، جب اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ دینے کے لیے تو وہ دے گا کدھر سے۔ میری 3000 روپیہ سیلری ہے، میں سالٹن پیپر لبرٹی مارکیٹ میں کام کرتا ہوں۔ 500-400 روپیہ مجھے اوپر گاڑیوں سے مل جاتا، 500-600 روپیہ، یعنی 20-22 ہزار روپیہ مہینہ میں کما رہا ہوں۔ اس میں سے میں 8 بچوں کی کفالت کرتا ہوں، اور قرضہ جو ہے میرے اوپر 10 لاکھ روپے ہے۔ میری دونوں آنکھوں میں سفید موتیا بتایا ہے، 6 مہینے سے یہ اوور ہو چکا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ میں آنکھوں کا آپریشن نہیں کرواتا تو یہ سفید سے کالیا موتیا بھی بن سکتا ہے۔ اسی بز میں اگر میں آپریشن کراتا ہوں تو 8 بچوں کا پیٹ میں کیسے پرورش کروں؟ ظاہر ہے مجھے 2 ماہ آرام کرنا ہے۔ 2 ماہ جب میں آرام کروں گا تو ان 8 میں فیملی کا کیا کروں؟ میں نے خدا کے نزدیک دل میں یہی سوچا ہے کہ میری آنکھیں چلی جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں کسی کے آگے صرف اتنا میرا گزارش ہے کہ خدا را اگر جو مجبور لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کیا کریں۔ اب اگر میرے بیٹے ہوتے تو میں کبھی بھی اس فیلڈ میں نہ جاتا، لیکن جب میرے بیٹے ہی نہیں ہیں، میری بیٹی ہیں، تو ان کو پرورش کرنا بہت مشکل ہے۔ جس کے پاس وسائل ہیں اس کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے کہ کیسے کمایا جاتا ہے، کیسے کھلایا جاتا ہے، کیسے پلایا جاتا ہے۔ اس مشکل دور میں میرے اوپر یہ گھر والی کی بیماری پڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میری یہ جوتی، میری یہ پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان فیملی والا جو ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہے، نہ جوتی لینے کے لیے نہ گھر لینے کے لیے، 2 ماہ کا کرایہ میرے اوپر تقریباً یہ روم کا 12,000 روپیہ بلوں کو چھوڑ کر میرے اوپر یہ 10 سے 12 لاکھ روپے میرے اوپر قرض ہے۔ ان بیٹیوں کو اگر میں آج نہیں پڑھاتا ہوں تو کل ان کا مستقبل مزید بگڑے گا۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ پڑھ جائیں اور یہ میں گھر والی کا میرے علاج ہو جائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری مدد کریں۔ یہ ہیلتھ کارڈ بنا ہے، جس اسپتال میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ایڈمٹ ہو جائیں۔ اب میں ایڈمٹ کیسے کراؤں؟ گھر والی کو اس کو ایڈمٹ کراتا ہوں، پیچھے بچوں کا معاملہ ہے۔
تو یہ جتنا بھی کچھ کر رہا ہوں تو میں اپنی جیب سے قرضہ اٹھا کے کر رہا ہوں. کسی جگہ سے بھی مجھے 1 روپے کی مدد امداد نہیں پہنچ رہی ہے کہ یار آخر یہ غریب ہے تو اس کی مدد کی جائے. ہیلتھ کارڈ یا صحت کارڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ معاوضہ جو آیا جی 12 ہزار روپیہ مسکینوں کو ملتا ہے، آج تک مجھے نہیں ملا، نہ میری گھر والی کو ملا، نہ کسی کو نہیں ملا. یہ سب دکھلاوے کی بات ہے. میں آپ بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے چیز سے آپ دل کھول کر آپ آ کر مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ آدمی سچ مارتا ہے جھوٹ مارتا ہے. آپ دیکھنے کے بعد جو ہے آپ کا دل کرتا ہے تو میری مدد کریں، نہیں کرتا ہے تو آپ پہلے نہ کریں، کیونکہ پرورش کی ہے، مجھے پیدا کیا خدا نے، تو اسی نے مجھے رزق بھی دینا ہے، سب کچھ اسی نے دینا ہے. لیکن اسی لیے رب العزت نے کہا کہ بھائی انسان انسان کے کام آتا ہے. آپ بھائی میرے کام آئیں گے. اگر آپ 22 کروڑ عوام میں اگر 1 روپیہ کے حساب سے بھی دیں تو 22 کروڑ روپیہ بنتا ہے، لیکن اگر نہ کریں تو وہ آپ کی مرضی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 4تھی منزل پہ گھر لیا ہوا ہے، 4تھی منزل پہ آپ اس عمر میں مطلب کس طرح آپ یہ کر رہے ہیں 4تھی منزل پہ روز آنا جانا نیچے اترنا؟ آپ کی کتنی عمر ہو گئی ہے آپ کی؟ میری عمر 52-53 عمر آپ کی ہو گئی ہوئی ہے، مطلب اتنے سال کے آپ ہو گئے ہوئے ہیں. تو آپ یہ کس طرح چڑھ لیتے ہیں اتنی سیڑھیاں 4تھی منزل پر؟ ہم آئے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم 4تھی منزل چڑھے ہیں، آپ یہ روز جانا آنا کس طرح مینیج کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پیچھے سے کہاں کے رہائشی ہیں؟ میں پیچھے سے آزاد کشمیر ضلع باغ کا رہائشی ہوں. میرے گاؤں کا نام ہے مالدارا. مالدارا آپ کے گاؤں کا؟ مالدارا میرے گاؤں کا نام ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کتنی بیٹیاں اس وقت پڑھ رہی ہیں؟ میری اس وقت 3 بیٹے پڑھ رہے ہیں، 2 بیٹی ہیں، 1 بیٹا ہے، چھوٹا سا بیٹا ایک ہی ہے. ایک ہی بیٹا ہے آپ کا؟ ایک ہی بیٹا 9 ہونے کے برابر ہے، وہ بھی چھوٹا سا ہے، اس کو میں پرورش کر رہا ہوں. یعنی 7-8 سال کی عمر کا بیٹا کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. مطلب آپ کا یہ ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں اسے اس عمر میں کام پہ ڈالوں؟ بالکل نہیں ڈالوں گا کام پہ. اس لیے کام پہ نہیں ڈالوں گا کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں تعلیم ہوگی، ایجوکیشن ہوگی تو بندہ آگے جائے گا، اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو کل یہ 8 بہنوں کی کفالت کیسے کرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کیا تو انہوں نے جہیز وغیرہ مانگا تھا؟ بالکل جہیز مانگا تھا. پھر وہ انہوں نے کس طرح مطلب آپ کی بیٹیوں کو لیا؟ میں نے آج کل کہا کہ بھائی میں بعد میں دوں گا. ابھی تک کسی 1-2 کو تو میں نے تقریباً تھوڑا دیا ہے، لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ قرضہ اٹھا کر دیا. تو ابھی میں ایک بیٹی کی شادی یہ پچھلے دنوں کرائی ہے، اس کا جہیز بھی باقی ہے، اور ایک 4 ماہ کے بعد کرا رہا ہوں، اس کو بھی دینا ہے. یعنی مختصر بات ہے کہ 6 بیٹیوں کا جہیز. آپ خود سوچیں کہ میرے پاس وسائل ہی میں کہاں سے دوں گا؟ پرورش نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ جہیز کہاں سے دیں گے؟ اگر جہیز نہیں دوں گا یا ان کی مدد نہیں کروں گا تو بیٹیاں گھر میں آ جائیں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس گھر کا مطلب 2 کمرے ہیں، چھوٹے کمرے ہیں، اور گرمی کی انتہا ہے یہاں پہ. رات کا وقت ہے پھر بھی گرمی محسوس ہو رہی ہے یہاں پہ، حالانکہ اونچائی پہ آپ کا گھر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس گھر کا کتنا رینٹ دے رہے ہیں؟ اس گھر کا رینٹ جو ہے بجلی کا بل لگا کے 10,000 روپیہ پر مہینہ یہ دے رہے ہیں. تو آپ کس طرح مینیج کر رہے ہیں؟ 3,000 تو آپ کی تنخواہ ہے. ابھی تک دیا نہیں ہے. یہ بھی بات اور قرض ہے میرے کو، یہ کہیں سے قرضہ ملے گا؟ یہ بھی قرضہ ہے. ابھی تک دیا نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں مالک مکان نے آ کے کبھی تنگ کیا، پریشان کیا کہ نکال؟ مالک مکان نے تنگ نہیں کیا. اس کو پتہ ہے کہ اس کی فیملی بیمار ہے، تو اس وجہ سے وہ میرے ساتھ نہیں بول رہا ہے. لیکن کرایہ وہ ضرور لے گا. اس نے مانگا تھا کرایہ، میں نے کہا بھائی ابھی کرایہ نہیں ہے، میں آپ کا کرایہ ادا کر کے جاؤں گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ یہ رپورٹس وغیرہ دکھا رہے ہیں تو یہ آپ کی اپنی بھی ہیں یا آپ کی بیوی کی ہیں صرف؟ میری وائف کی ہیں. میری جو ہیں وہ علیحدہ رکھی ہوئی ہے نیچے، جو میری آنکھوں کی ہے. ماشاءاللہ مجھے اور کوئی بیماری نہیں ہے، صرف میری آنکھوں کا جو ہے نا، ان دونوں آنکھوں میں مجھے موتیاں ہیں. میں نے اعجاز ہسپتال اور یہ رضیہ ہسپتال سے میں نے آنکھیں چیک کرائی ہیں. انہوں نے سفید موتیاں بتایا، اور پھر ادھر ایک پرائیویٹ ڈاکٹر بیٹھتا تھا جناب رحمت ہسپتال کا، تو سب نے یہی کہا کہ سفید موتیا، اس کا آپریشن ہوئے گا. اب آپریشن کے لیے کم و پیش اگر ایک آنکھ کا وہ ایک ماہ کریں گے تو تب بھی مجھے آرام کرنا پڑے گا، پھر دوسری کا کریں گے تب بھی مجھے آرام کرے گا. اس عبض میں اس سلسلے میں پھنسا ہوں کہ ان کا علاج کراؤں یا اپنا کراؤں. اگر میں اپنا کراؤں گا تو میں 4 پائی پہ بیٹھ جاؤں گا اور میری مزید قرضہ اوپر جائے گا. ان کا کھانا پینا میں کہاں سے کروں گا، کس جگہ سے کروں گا؟ اس لیے میں اپنی دونوں آنکھوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، انہی کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اگر میرے گھر والے کا علاج ہو جائے، میرے بچے پرورش ہو جائے
اگر میری آنکھیں چلی جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بچے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں؟ میرے بچے آزاد کشمیر کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے اسکول ہے جس کی مہینے کی فیس ہے تقریباً 200 روپیہ، باقی کتابیں کتابیں چھوڑ کر ان کا خرچہ چھوڑ کر صرف فیس 200 روپیہ بچے کی ہے۔ وہاں پر مشکل نہیں ہے، 200 روپیہ فیس ارینجمنٹ کر لیتا ہے بندہ۔ تو آپ وہاں پر کیوں نہیں کام کرتے؟ لاہور آپ پھر کیوں آئے ہیں؟ کیا وجہ اس کی؟ وہاں پر جو ہے نا یہ کام اس عمر میں کام نہیں ملتا، اس عمر میں کام صرف میں پچھلے دنوں یہ مزدوری کا کام کرتا تھا، میں بلاک اٹھاتا تھا، میں سری اٹھاتا تھا، لیکن اب ہمت ہار گئی ہے، ابھی میری اتنی طاقت نہیں ہے، اگر دن کو میں اٹھاتا رات کو مجھے درد جسم کی شروع ہو جاتی، تو اس لیے یہ جو پارکنگ کا کام ہے اس میں تقریباً روزمرہ میں 500-600 روپے لے کے آ جاتا ہوں اور گزارا نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کا جو ہے نا کھانے پینے کا تھوڑا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، کھل کر نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے، مرغی کا گوشت نہیں کھا سکتے، بس دال سبزی میں گزارا کرتے ہیں ہم لوگ۔ جی تو ناظرین، ان کی ایک بیٹی میرے ساتھ موجود ہے اور ایک بیٹی ان کی پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں تھوڑا بہت اس کے بارے میں۔ السلام علیکم بچی، کون سے اسکول جاتی ہو؟ اسکول جاتی ہو آپ؟ وہاں گاؤں میں جاتی ہو، یہاں پہ نہیں جاتی؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے گوشت کتنے دن ہو گئے آپ کو کھائے؟ کھایا گوشت آپ نے کبھی؟ نہیں کھایا، سبزی کھاتے ہو بس؟ تو وہ بھی آپ کو ٹائم پہ ملتا ہے کھانا وغیرہ؟ یہ تو ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بچی ہے چھوٹی سی، بتانا نہیں چاہ رہی ہے وہ کچھ بھی۔ اس سے میں نے پوچھا گوشت وغیرہ کتنے دن ہو گئے کھایا، وہ کہہ رہی ہے نہیں کھایا۔ مطلب کہ روٹی کے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو گوشت یہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے افورڈ کریں گے؟ پھل آپ پھل کھاتی ہو؟ پھل بھی نہیں کھاتی ہو؟ کبھی کھایا آپ نے پھل جب سے یہاں پہ آئی ہے؟ افطاری کے وقت کیا کرتے ہیں کہ یہ فلٹر سے ٹھنڈا پانی بھر کے لاتے ہیں اور وہی پی کے ہم گزارا کرتے ہیں، پانی پی کے گزارا کرتے ہیں۔ اگر روزہ کھولنا ہمارے پاس کوئی کھجور موجود نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس فروٹ موجود نہیں ہے، یہ صرف ہم جو گزارا کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، یہ فلٹر سے جو گورنمنٹ میں ہے وہاں سے بھر کے لاتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں۔ اور کھانا ہمارا کیا ہے کہ کبھی 40 روپے کی دال لے کے آ کر پکا لی۔ مجھے یہ بتائیں جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، جو وہاں کا اونر ہے، اس نے کبھی آپ کے حالات کے بارے میں نہیں پوچھا آپ سے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں پوچھا۔ ان اونروں کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جس کے پاس انہیں صرف اپنی جیب بھرنے کی پرواہ ہے، ان کو اپنی چیز کو اتنا نہیں ہے۔ آج مجھے یہ بات ہوتا ہے کہ پاکستان کی کس سال میں 3000 روپیہ تنخواہ ہے، کوئی گورنمنٹ کا پوچھنے والا ہے؟ کسی جگہ گزارا ہوتا ہے؟ آپ نے تنخواہ کی اپیل کی ہے کہ یار میری تنخواہ بڑھائی جائے؟ میں نے بہت اپیل کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بس وہ ٹھیکیداری نظام ہے، ٹھیکیدار کہتا ہے جس کو کام کرنا کرے، میرے پاس یہی وسائل ہیں جو مجھے ملتی ہے، اندر سے 6-8 ہزار ملتی ہے، 5 ہزار میں رکھتا ہوں، 3 ہزار آپ لوگوں کو دیتا ہوں، میں بھی تو کمانے کے لیے آیا ہوں۔ ظاہر مجبوری ہماری ہے، اس کی تو نہیں ہے، ہم چلے جائیں گے دوسرے آدمی آ جائیں گے۔ اس لیے پاکستان کے حالات بہت ہی خراب ہے اندر۔ عوام کو کیا کہنا چاہیے؟ عوام کو یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی اگر مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ مقصد میں 3000 میں اپنے بچوں کی کفالت کر سکتا ہوں، انہیں پڑھا سکتا ہوں، اور میں اگر اپنے آپ کو اپنی آنکھوں کا نذرانہ دے سکتا ہوں، تو آپ بھی اس ملک کے لیے کچھ، ان غریبوں کے لیے، ان مسکینوں کے لیے آپ بھی کچھ بڑھ چڑھ کر دے سکتے ہیں۔ آپ کے دیے ہوئے رزق سے آپ کو کمی نہیں ہوگی، بلکہ دن قیامت کے خدا تعالیٰ آپ کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ آپ کی بیٹیاں کتنے سال کی ہیں؟ میری بیٹیاں جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ تقریباً اس کی عمر 5-6 سال ہے، اس کی عمر 6-7 سال ہے، ایک بیٹی کی عمر 16 سال ہے، ایک کی 18 سال کی ہے۔ اسی طریقے سے یعنی میری 4 بیٹیوں کی شادی تھی۔ سب سے بڑی بیٹی کتنے سال کی؟ 23-24 سال، 24 اس کی شادی ہو گئی؟ اس کی بچے ہیں اس کے؟ اس کے بھی بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ اس کے 2 بچے ہیں۔ دوسری کے بھی 2 ہیں۔ وہ اپنے گھر میں خوش ہیں؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ بیٹیوں مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ سے ان کی وجہ سے کوئی شکایت آئی ہو آپ کو کہ جی ان کو جہیز دیں، نہیں تو ہم نکال دیں گے، واپس بھیج دیں گے؟ جہیز کی شکایت تو اکثر ہوتی ہے کہ آپ نہ کیسے کیا لے کے آئیے۔ نہیں تو آپ نے انہیں کہا نہیں ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے؟ وہ تو ہے، لیکن جن لوگوں کو مثال کے طور لینے کی عادت ہو، وہ بیٹیوں کو اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا تانا دیتے ہیں کہ جیسے کہ بھائی آپ کیا لے کے آئیے، آپ کی کیا اوقات ہے آپ۔ اس لیے جو ہے نا وہ میں تو سب سے کہتا ہوں کہ بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے، کیونکہ ساری زندگی اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزاری ہوتی ہے،
ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بیٹی کو کچھ دوں، مگر میرے پاس نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک اگر مجھے کہیں سے کچھ ہو جائے تو میں سب سے پہلے ان کو دوں گا، ان کو دیں گے؟ بالکل دوں گا۔ جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کی اتنے حالات خراب ہیں کہ ان کے پاس ان کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ چوتھائی منزل جو ہوتی ہے نا، اس پر ان کا گھر ہے، اور ان کی 53 ایج ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ 53 کی ایج میں بھی یہ چوتھائی منزل پر آتے ہیں چڑھ کر۔ تو میں ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے مدد کی جائے۔ ان کا ہم نمبر سکرین پر چلا دیں گے، تو اس کے ذریعے آپ ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی بچیاں بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کیمرہ مین ان کے گھر کے حالات بھی دکھاتا ہے، یہ دیکھیں، آپ کو آئیے دکھاتے ہیں۔ یہ ان کا کچن ہے، یہ فلٹر کا پانی انہوں نے چھوٹی بوتلوں میں سٹور کر رکھا ہوا ہے، جسے یہ افطاری کے ٹائم گزارا کرتے ہیں پی کر۔ کھجور، پھل، فروٹ کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ 3000 میں ایک انسان اپنا گھر مشکل سے چلا رہا ہے، وہ پھل، فروٹ، گوشت کہاں سے اسے نصیب ہوگا؟ اندر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ایک پنکھا چل رہا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اور گرمی کی بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اندر کمرے کے اندر۔ میں باہر بیٹھا ہوں، مجھے باہر گرمی محسوس ہو رہی ہے، تو کمرے کے اندر آپ لوگ خود سوچیں گے کیا حالات ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے یہی کہوں گا، پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ شریعت میں جہیز ایک لعنت ہے، اور بہت بڑی لعنت ہے، تو اس سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں۔ آج آپ جہیز لے لیں گے، قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں۔ سالٹ اینڈ پیپر ولیج میں یہ کام کرتے ہیں، منال کے پاس ہے، لبرٹی میں۔ اس کے علاوہ سکرین پہ نمبر تو چلا دیا گیا ہے، تو آپ ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن شو ہو جائے۔ خدا حافظ۔